کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، چین کے 50,000 سے زیادہ فوجی لداخ ایئر بیس پر پہنچ گئے۔ چینی فوج کا بھوٹان کے راستے بھارت پر شدید اور تابڑ توڑ حملے۔ چائنا بھوٹان نے نئے جنگ کی بنیاد رکھ دی۔ بھارتی ٹینکوں کی بوچھاڑ بھارت پر، چین نے بھارتی ٹینکوں کا جنازہ نکال دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں، بھوٹان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آج کا لائک ایم ہے 1000 لائکس کا۔ ناظرین گرامی، بھارت نے غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جموں کشمیر میں لداخ خطے کے علاقے میں کم از کم 20,000 فوجی تعینات کیے تھے، لیکن بھارت کے اس جواب میں چین نے 50,000 فوجی تعینات کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق چین نے گزشتہ ماہ کے دوران کنٹرول لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر 3 مختلف علاقوں میں بھاری توپ خانہ، لڑاکا جیٹ طیاروں کے ساتھ اضافی فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ لداخ خطے میں پہلے سے ہی بھارت کے کچھ فوجی موجود تھے، لیکن اب چین بھی اپنی فوجوں کی تعداد اور پیرا ملٹری فورسز کو بڑھا رہا ہے۔ بھارت کے ایک لیفٹیننٹ جنرل اور بھارتی فوج کی شمالی کمان کے سابق کمانڈر DS ہوڈا نے کہا ہے کہ جب سرحدی انتظام کے معاہدے ٹوٹ چکے ہوں تو کسی بھی طرف بہت سے فوجیوں کی موجودگی خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فریقین متنازع سرحد پر جارحانہ گشت کریں گے اور ایک چھوٹا سا واقعہ غیر ارادی طور پر قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ لداخ کے شمالی علاقے میں جہاں گزشتہ سال بھارت اور چین کے درمیان کئی مرتبہ جھڑپیں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان بھی میدان میں آ چکا ہے، چین اور بھوٹان بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ چین اور بھوٹان نے مل کر بھارت میں تباہی مچا دی ہے۔ چین نے بھوٹان کے راستے بھارت پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اور بھارت پر حملہ کر دیا ہے۔ چین اور بھوٹان نے نئے جنگ کی بنیاد رکھ دی۔ اس کے علاوہ بھارتی ٹینک بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ بھارتی ٹینکوں کا چین اور بھوٹان نے جنازہ نکال دیا ہے۔ چین اور بھوٹان نے بھارت کی اینٹ ٹرین بجا دی ہے۔ اس کے علاوہ لداخ کے علاقے میں چین اور بھارت کی فوجوں کے درمیان کئی ماہ سے جاری کشیدہ صورتحال آخرکار جھڑپوں میں بدل گئی۔ عالمی میڈیا کے مطابق لڑائی میں بھارت کے 20 کرنل ہلاک ہو چکے ہیں۔ چین نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ بھارت پر سرحدیں عبور کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی فوجوں میں چین کے زیر قبضہ علاقوں میں گھسنے کی کوشش کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لاؤ جیان ساؤ نے عالمی خبر رساں ایجنسی AFP سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے 2 مرتبہ سرحد عبور کی، جس کی وجہ سے دونوں افواج کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ ایک بھارتی افسر نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک افسر اور 19 فوجی شامل ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت کا کہنا ہے کہ سرحد پر بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ بھارت کا الزام ہے کہ چین نے ہزاروں فوجی لداخ کی وادی گلوان میں بھیج دیے ہیں، جس کا کہنا ہے کہ چین نے 38,000 میل کا علاقہ اپنے قبضے میں لیا ہے۔ 1962 میں چین بھارت جنگ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول طے ہوئی تھی، جو ایک عارضی سرحدی انتظام تھا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مشرقی لداخ کے علاقے پر PLAC میں دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ گزشتہ دنوں مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل پر 2 بار فوجیوں میں لڑائی ہوئی، جس میں مکوں، لاتوں، لوہے کے راڈ، ڈنڈوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ
चीन और भारत आमने सामने खड़े हैं। लद्दाख और LAC पर सरहदी कशीदगी का मामला हल ना हो सका। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कहना है कि भारतीय मुतालबात नामाकूल और गैर हकीकत पसंदाना है। भारत की जानिब से सरहद पर छेड़छाड़ के नए वाक़यात सामने आए हैं। चीन ने मामले को गैर मुमकिन तौर पर ठंडा करने की कोशिश की। अपने खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन का अज़्म बिल्कुल वाज़ेह है। तवक्को है कि भारत सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने में कोई गलती नहीं करेगा। भारत और चीन के मबैन मोल्दोव रीजन में कोर कमांडर सतह के 13वें दौर के मुज़ाकरात हुए। तकरीबन 2 माह के वक़्फ़े के बाद होने वाली बातचीत सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम तकरीबन 7 बजे ख़त्म हुई। ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई है जब LAC के पार चीनी फ़ौजों की तादाद में इजाफा हुआ और 50,000 से ज़ायद PLA की फ़ौजियों को सरहद पर तैनात किया गया। भारत और चीन अब तक टैंगोंग और गोगरा के इलाकों से फ़ौज और हथियारों को हटाकर तनाज़ा ख़त्म कर चुके हैं। ताहम देसपांग और डेमचोक इलाकों में तनाज़ा जारी है और दोनों मालिक के दरमियान मुज़ाकरात का 12वां दौर भी और आखिरी दौर भी शुरू हुआ है, जिसके बाद दोनों अफ्रीकों की फ़ौजों ने गोगरा से इनखला का अमल मुकम्मल किया है। भारत और चीन अब ज़ेर इल्तवाब मामलात को जल्द हल करने के तरीक़ों पर बातचीत कर रहे हैं। भारतीय खबर रसां इदारे ANI के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने कहा है कि इतवार की बातचीत के दौरान भारत ने कशीदगी को दूर करने के लिए तजवीज़ पेश की हैं, लेकिन चीनी फरीक राज़ी नहीं था। कबल अज़ीम भारत के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में कंट्रोल लाइन पर चीन और भारत की अफवाज के दरमियान एक बार फिर झड़प के बाद चाइना ने भारतीय फ़ौजों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर, जिसमें फ़ौजियों को ज़ख्मी हालत में दिखाया गया है। इसके अलावा भारत ने भी चीन पर ताबड़तोड़ हमले करने का फैसला किया है। भारत और चीन के दरमियान लद्दाख की सरहद पर बढ़ती हुई सर्दी कशीदगी और झड़पों के बाद इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कहीं ये मामला बढ़ते हुए बड़ी जंग की सूरत इख्तियार ना कर ले, जिसमें पाकिस्तान को भी चीन का जद होने की बिना पर कूदना पड़ जाए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के फौजियों की गर्मा गर्मी और आपसी में धक्कम पेल की वीडियोज़ वायरल, जिससे पता चलता है कि दोनों मुल्कों में ताबड़तोड़ हमले शुरू हो चुके हैं। इन दोनों मीटिंग्स का पेशगामा रवामा LAC पर कम अज़ कम 4 मकामात पर दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान झड़प है। लद्दाख में पेंगोंग, टेसो, गलवान वैदी, डेमचोक के मकामात पर दोनों अफवाज के दरमियान झड़प हुई है, जबकि मशरिक में सकम के पास ऐसे ही वाक़यात पेश आते रहे हैं।